الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب فرد ہیں، فرد کامل ہیں، جنہوں نے اپنے گھر سے نکل آئے اپنے باپ کی قید سے، جو کہ مسیح تھا، عیسائی تھا، لیکن تلاش حق میں نکلے۔ عرصہ دراز ایک راہب کی خدمت کرتے رہے۔ وہ راہب بڑا لالچی تھا، لوگوں سے مال لیتا اور جمع کرتا چلا جاتا۔ راہب مر گیا تو اس کے جو کلیسا تھا اس میں سونے کے مٹکے بھرے ہوئے نکلے۔ وہاں سے چھوٹے تو اگلے راہب کے پاس گئے۔ تلاش حق میں چلتے چلتے وہ مدینے آ گئے۔ مدینے آگے کہ یہودی کے غلام تھے، اس کے باغ میں کام کرتے تھے۔ سن رکھا تھا نبی آخر الزماں کی آمد کا، تو پتہ چلا کہ حضور تشریف لے آئے۔ نبی پاک کی زیارت کے لیے گئے۔ دو نشانیاں تھیں جو انہوں نے سنی تھیں پچھلی کتابوں سے، اور ان کی عمر مبارک تقریباً 200 سال کے قریب تھی۔ حضرت سلمان فارسی کی لمبی عمر پائی انہوں نے۔ تو وہ جب رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ رسول پاک جو نبی آخر الزماں ہوں گے، ان کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے۔ دوسری یہ نشانی تھی کہ ہدیہ قبول کر لیں گے، اور تیسری نشانی یہ تھی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو۔ تو جب رسول پاک کی خدمت میں گئے، یہودی سے بچا کے جو ان کا آقا تھا، پہلی نشانی بھی پا لی، صدقہ دیا، آپ نے ہمیں تقسیم کر دو۔ پھر دوسری مرتبہ کہ ہدیہ پیش کیا، آپ نے خود بھی کھایا اور تقسیم بھی کیا۔ اور پھر جان بوجھ کے حضور کے پچھلی طرف گئے تو آپ نے قصداً پیچھے سے چادر ہٹا دی، گرا دی، اور اس نے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھ لیا، جو ایک کبوتری کے انڈے کی طرح کا ایک پیچھے بال اگے ہوئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اب تیسری نشانی بھی دیکھ لی ہے تو کلمہ پڑھ لو۔ وہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور اس نے حضور کو ساری کہانی سنائی کہ کس طرح میں 50 سال 2 راہبوں کی خدمت کرتا رہا، اور کس طرح میں بکتے بکاتے مدینہ میں نخلستان میں آیا کہ مجھے پتہ چلا کہ یہاں نبی آخر الزماں کی تشریف آوری ہوگی۔ پھر وہ جب اپنے یہودی آقا کے پاس گئے کہ مجھے آزاد کر دو، یا اسے بتایا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس یہودی نے کہا، ایک مہم ڈالی کہ تم 300 درخت لگاؤ، اور ان 300 درخت کی باغ ہو، اور اس باغ کو جب پھل لگے تو آزاد۔ اور ساتھ اس نے کوئی سونے کا انڈا جو ہے، وہ اس کی وزن تھا مسکال کوئی چند، مجھے یاد نہیں، وہ ساتھ دینے کا اس نے کہا۔ جا کے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جگہ دکھاؤ، ہم وہاں باغ لگاتے ہیں۔ حضور تشریف لائے، اور آپ نے وہ 300 گٹلیاں، صحابہ کھڈے نکالتے جاتے، حضور اس میں وہ گٹلی ڈالتے جاتے، پیچھے ایک صحابی اس کے اوپر مٹی ڈالتے اور پانی ڈالتے جاتے۔ تو وہ لگا کے چلے گئے، اور جب چلے گئے تو پیچھے پیچھے وہ درخت نکلنا شروع ہو گئے۔ ابھی باغ لگ رہا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ باغ پورا نہیں ہوتا، پیچھے درخت نکلا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ دوسرے دن جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو باغ پورا پھل چکا تھا۔ یعنی درخت کھجور وہ درخت ہے جو کہتے ہیں دادا لگائے اور پوتا کھائے، جی، تو وہ درخت جو دادا لگائے پوتا کھائے، حضور کے دست مبارک سے لگایا گیا، تو وہ وہاں پر ہو۔ کچھ گٹلیاں جو ہیں وہ جلی ہوئی تھیں، اور جلی ہوئی گٹلی میں اگنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، لیکن دست مصطفیٰ لگ جائے تو جلی ہوئی گٹلی بھی جو ہے وہ اگاتی ہے، وہ بھی ہری بھری ہو گئی۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ بھئی وہ گٹلیاں پیچھے سے رات کو اسی یہودی نے نکال دی، کہ گٹلی نہیں ہوگی تو درخت کیسے ہوگا؟ جہاں جہاں میرے آقا نے گٹلی لگائی تھی وہاں سے صبح درخت اگا ہوا تھا۔ اور سلمان فارسی جا کر اپنے آقا کو کہا کہ تیری شرط پوری ہوگی۔ آقا آیا، اس نے آ کے دیکھا کہ باغ تو پھل چکا ہے۔ اس نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس نے کہا سلمان فارسی کو، سلمان مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے چل۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھائے۔ وہ یہودی مسلمان بھی ہو گیا، سلمان فارسی کو آزاد بھی کر دیا، اور باغ بھی ان کو ہبہ کر دیا۔
چنانچہ یہ باغ جو ہے وہ باغ سلمان فارسی ہے. میں 7ویں دفعہ یا 8ویں دفعہ مدینہ پاک میں آیا، لیکن اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ آیا کہ یہ جو جگہ ہے یہاں میری پہلے دن ہی خواہش تھی جاؤں. گاڑیوں والے عربی پیسہ لیتا ہے، فلوس لیتا ہے، کہتے بس یہ سلمان فارسی کا باغ ہے، چلو بارو بار لاہور. یہ ہمارے مظہر بھائی ہیں، تو ہمارے طارق بھائی کے دوست ہیں. طارق بھائی جو ہیں وہ ہمارے ہم زلف ہیں، منور صاحب کے جو ہیں وہ بہنوئی ہیں. تو اس طرح کر کے ہماری رشتہ داری اور تعلق کا، اور وہ ہمیں یہاں بھائی صاحب لے آئے ہیں. پیچھے بڑی معلومات بیر غرض دیکھ کے آئے ہیں. تو آج میں پہلی دفعہ مدینہ میں حاضر ہوا ہوں اس معلومات کی روشنی میں، اور مجھے یہ سعادت میسر آئی ہے کہ میں رسول اللہ کے اس سچے غلام جناب سلمان فارسی کے باغ میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ دیکھیں یہ بلی سبحان اللہ کتنے مست ہو کے ہماری باتیں سن رہی ہے. ہاں جی. اور وہ جو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ وہ اکھیاں تک لیں جن اکھیاں نے ماہی نو تکیا، تو ہم نے یہ باغ دیکھ لیا. ایک بندہ کہتا ہے جی یہ تو 1400 سال یہ درخت کہاں، وہ تو اتنی لمبی عمر ہے. اور بھائی یہ درخت جو ہیں انہی باغوں کی، انہی درختوں کے بچے ہیں، ان کی نسل ہے. آپ دیکھیں پیچھے ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ ایک درخت بچے بھی دیتا ہے. وہ سامنے وہ درخت ہے وہ بچہ دے رہا ہے. وہ ادھر بھی یہ سارے درخت جو ہے نا وہ سارے بچے لگے ہوئے ہیں. ایک بچہ ہوتا ہے اس کو پھر بیچ میں یہ سامنے دیکھیں یہ اس نے بچہ دے دیا. یہ والا درخت نیچے اس کو نکال کے پھر آگے لگا دیتے. تو یہ باغ اسی نسل میں سے ہے. جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دار اقدس پر کبوتر ہیں، تو یہ کبوتر وہ ہیں جنہوں نے غار ثور میں اس کبوتری نے انڈا دیا تھا اور خدمت کی رسول اللہ کی قیامت تک ان کی نسل. اب کو کہے جی یہ وہ کبوتر تھے، ابھی ان کبوتروں کی نسل تو ہے نا بھائی. اس لیے فرض کرو یہ وہ درخت نہیں ہے اور جگہ تو وہی ہے نا، سبحان اللہ، مقام تو وہی ہے نا، شہر تو وہی ہے نا. تو یہاں بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ایک احساس ہے، بڑا مزہ ہے. اور مسلسل یہ کنویں کا جو موٹر لگی ہوئی ہے اس پہ پانی چل رہا ہے، اور یہ قریب سارے باغوں کو پانی ایسے لگا ہوا ہے جیسے نہر کا پانی ہوتا ہے. بہت تیز دھار. 500-600 کنال نے باغ کے پانی جا رہا ہے. اچھا 500-600 کنال کا باغ. جی یہ باغ پیچھے باغ ابھی تو میرا خیال ہے جوڑیاں وغیرہ اتر گئی ہیں. جی اتر گئی. اس کو بند کر.